بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اسلام کی آبیاری خود اپنے لہو سے کی ہے اور اپنے جان، مال اور اہل و عیال سب کچھ دین کی اساس پر قربان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام اسلام کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے اور اسلام کی روشنی کو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں گے کہ جنہوں نے پاک و ہند کی سرزمین پر اسلام کی شمع روشن کی۔ دوستو، برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام کا آغاز کیسے ہوا اور اس بارے میں تاریخ کیا بتاتی ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام سے پہلے ہندوستان کے حالات کیا تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہندوستان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہند اور عرب کے تعلقات پر بھی بات کریں گے۔ دوستو، یہ تاریخی معلومات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے پر آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہونے والا ہے۔ دوستو، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل بھی عرب کے لوگوں کے اہل ہند سے تعلقات تھے۔ عرب تاجر سندھ اور مالابار کی بندرگاہوں پر تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے، اور اہل ہند کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی بیان ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہند کے مرد معلوم ہوتے ہیں۔ دوستو، ہند کے ایک ساحلی علاقے مالابار کے بادشاہ چکرورتی فرماس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے شق القمر کا معجزہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ذمہ داری سونپ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ امام حاکم نے بھی المستدرک میں ہندوستان کے ایک مشہور بادشاہ سے متعلق ایک روایت نقل کی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک ہدیہ پیش کیا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہندوستان کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک برتن تحفے میں بھیجا، اس میں ادرک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے اصحاب رضوان اللہ اجمعین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھلایا اور مجھے بھی اس میں سے حصہ دیا۔ ایک نامور عالمی محقق نے اس واقعے کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے ہادی کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر واپس ہندوستان روانہ ہو گیا، تو راستے میں یمن کی بندرگاہ ظفار میں اس کا انتقال ہوا۔ یہاں آج بھی اس ہندوستانی بادشاہ کے مزار پر لوگ فاتح کے لیے آتے ہیں اور انڈیا آفس لندن میں ایک پرانے مسودے میں اس کی تفصیل درج ہے۔ اسی طرح 18ویں صدی کے سلسلے چشتیہ کے بزرگ اور عظیم مورخ غلام علی حسین آزاد بلگرامی نے ہندوستان کے حوالے سے 2 کتب ہند کی تاریخ کے بارے میں تحریر فرمائی ہیں۔ انہوں نے سبۃ المرجان فی آثار ہندوستان میں کئی صفحات پر مشتمل سرزمین پاک و ہند کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں یہاں تک کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان میں اترے، ان پر وحی کا آغاز بھی یہاں سے ہوا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہی وہ ملک ہے جہاں خدا کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ چونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت تھا، اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین پر ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ دوستو، صحیح احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کی بشارت بھی ارشاد فرمائی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی اصطلاح میں غزوات ثابت یا واقعہ سے مراد وہ جنگیں ہوتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وقوع پذیر ہوئیں۔ بالحاظ زمانہ ان کی دوسری قسم غزوات موعودہ ہے۔ یہ ان غزوات کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وقوع تو نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ عہد نبوی کے دوران صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں غزوات میں شرکت کا بے پناہ شوق اور جذبہ رکھتے تھے۔ ایسا شوق سچے ایمان کا تقاضا اور حقیقی حب رسول کی علامت تھی،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں غزوات کی سعادت حاصل کرنے کا موقع باقی نہ رہا تو سلف صالحین ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی والے کسی مارکے میں شرکت کی سعادت ضرور حاصل کر سکیں۔ دوستو، ہند کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد روایات منقول ہیں۔ ہند کے بارے میں ایک روایت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زمین میں سب سے پاکیزہ ہوا ہند کی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ احادیث شریفہ میں ہندوستان کی فتح کی بشارت کا ذکر بہت تاکید کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور سے ہی غزوہ ہند کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ دوستو، غزوہ ہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں میں ان غزوات معودہ کی ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ ہند کے بارے میں اپنی اسناد سے 3 احادیث نقل کی ہیں، جن میں سے 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے، اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو سب سے بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آیا تو آگ سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوں گا۔ مسند احمد کی دوسری روایت یوں منقول ہے، میری امت میں سے ایک لشکر کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا، پس اگر میں نے اس کو پایا اور اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر میں لوٹ آیا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جس کو اللہ آگ سے آزاد فرمائے گا۔ دوستو، تیسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 2 گروہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا ہے، ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا اور ایک وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، یہ روایات احادیث کی کئی مستند کتب میں بیان ہوئی ہیں جو غزوہ ہند کے متعلق ہیں۔ البتہ یہ روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ہند کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ ارض پاک و ہند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام و توحید کا چرچا عہد رسالت ہی میں ہو چکا تھا، اور اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ہند کے ساتھ تجارتی روابط موجود تھے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ پہل صحابہ کرام ہی کے مبارک قدموں سے یہاں اسلام کی فاتحانہ آمد ہوئی، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ اصحاب رسول کی یہاں فاتحانہ آمد کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے صرف 4 سال بعد 15 ہجری میں عہد فاروقی میں ہوا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین اور عمان کا والی مقرر کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے برادر محترم حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر ہندوستان کی بندرگاہ تھانہ اور بھروچ کے لیے روانہ کیا، اور اپنے دوسرے بھائی مغیرہ بن ابیاس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج دے کر دبیل موجودہ کراچی کے لیے روانہ کیا، مگر یہ غیر مستقل جھڑپیں تھیں، کوئی مستقل فوج کشی اور جنگ نہیں تھی، اس لیے عام تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح بلوچستان، سندھ اور بعض دیگر علاقوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مقدس جماعت کی آمد تاریخ کی بعض روایات سے ثابت ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض روایات کے مطابق ارض ہند کو 17 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن مولانا محمد اسحاق بھٹی نے اپنی تحقیق سے ایسے 25 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نام دریافت کیے ہیں جو پاک و ہند کے موجودہ خطوں میں تشریف لائے۔ تاہم یہاں اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا اسحاق بھٹی لکھتے ہیں، برصغیر پاک و ہند کے مختلف مقامات میں مسلمان بغرض جہاد 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں آئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر صرف 4 سال کا عرصہ گزرا تھا، اور وہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ بندرگاہ تھانہ، بھڑوچ، دبیل اور مکران کے دور دراز اور اجنبی علاقوں میں جہاد کا قصد 2-4 آدمیوں ہی نے تو نہیں کیا ہوگا، ظاہر ہے اگر ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو مجاہدین سینکڑوں کی تعداد پر ضرور مشتمل ہوں گے، اور وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔
इन खुशनसीब हजरात में वो भी होंगे जिन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुयत व सोबत की सआदत हासिल की। जहाद, तजारत, मेहनत, मजदूरी, कारोबार, तबलीग इस्लाम और इशात दीन इस्लाम के सिलसिले में सहाबा कराम मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ बलाद अमसार में फैल गए थे। उनका मस्कन मक्का व मदीना या अरब के बाज़ इलाके ही ना रहे थे। तारीख़ की किताबों से हमें सिर्फ 50 सहाबा के इस्माए गिरामी का पता चल सका है जिनके मुबारक कदम जहाद के लिए बरे सगीर में पहुँचे, वरना ख्याल ये है कि बहुत से सहाबा यहाँ तशरीफ़ लाए होंगे जिन्होंने इस खित्ता अर्ज़ के मुख्तलिफ मकामात को अपना मस्कन ठहराया होगा। दोस्तों, अगरचे सहाबा की तादाद जिनकी अर्ज़ हिंद में आमद हुई वो ज़्यादा थी, लेकिन मौलाना इसहाक भट्टी ने अपनी तहकीकात की रोशनी में 25 सहाबा की तादाद पूरी की है। लेकिन यह मुहद्दिसीन कराम की मुतय्यन करदा असहाब रसूल की तारीफ़ के मुताबिक नहीं है। अलबत्ता आपको इन सहाबा कराम के बारे में बताते हैं जो मौलाना इसहाक भट्टी ने बयान किए हैं। दोस्तों, पहले भी जिक्र हो चुका है कि सहाबा की हिंदुस्तान में आमद का सिलसिला अहद फारूकी में शुरू हो चुका था। 23 जमादिउल अव्वल 13 हिजरी को खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत खिलाफत की गई। याद रहे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अहद खिलाफत 10.5 बरस पर मुश्तमिल है। उनके अहद खिलाफत में इस्लामी ममलकत बहुत वसी हुई और जंगी फुतूहात में गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल हुईं और इन कामयाबियों के नतीजे में इस्लामी रियासत मौजूदा पाक व हिंद के हदूद तक फैल गई। उनके अहद में 11 असहाब रसूल के नाम मिलते हैं जो बलाद हिंद के किसी खित्ते में तशरीफ़ लाए। आइए आपको उन सहाबा के अस्माए गिरामी और मुख्तसर हालात बताते हैं। नंबर 1, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबीउल आस सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपको बताते चलें कि हज़रत उस्मान अबीउल आस बिन बशर ताइफ के रहने वाले थे और कबीला बनु सक़ीफ़ से ताल्लुक़ था। 9 हिजरी में 16-17 बरस की उम्र में बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। वो कम उम्री में ही नहायत ज़हीन व फ़तीन थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैंने इस लड़के में इस्लाम को समझने और कुरान को सीखने की हिर्स देखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ताइफ का अमीर मुकर्रर किया था। ताइफ में उनकी अमारत की मुद्दत 6 बरस रही। 1.5 साल अहद नबूवत में, 2.5 साल अहद सिद्दीकी में और 2 साल अहद फारूकी में। 15 हिजरी में उन्हें सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ओमान और बहरीन का गवर्नर मुकर्रर किया। उसी साल उन्होंने एक बहरी बेड़ा तैयार कराया और अपने छोटे भाई हाकम बिन अबीउल आस की ज़ेर क़यादत हिंदुस्तान की तरफ रवाना किया। रिवायात के मुताबिक उस लश्कर इस्लामी ने मौजूदा मुंबई के अतराफ में वाक़ थाना और भड़ोच की बंदरगाहों पर हमला किया। हज़रत उस्मान ने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मकामात की जाने वाली मुतअद्दिद जहादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इमाम इब्न हज़म अपनी मशहूर किताब जमरहतुल अंसाबुल अरब में उस्मान बिन अबीउल आस के ज़िक्र में लिखते हैं, उन्होंने फ़ारिस में और हिंदुस्तान के 3 शहरों में जहाद किया और उनकी बहुत सी फतूहात हैं। मशहूर रिवायत के मुताबिक 51 हिजरी और एक रिवायत के मुताबिक 50 या फिर 55 हिजरी में उन्होंने बसरा में वफ़ात पाई। नंबर 2, हज़रत हक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबीउल आस सक़फ़ी। दोस्तों, ये सहाबी रसूल हज़रत उस्मान बिन अबीउल आस के छोटे भाई थे। तमाम अमीराना व फ़ातिहाना सरगर्मियों में अपने भाई के शरीके कार रहे। 15 हिजरी में जब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ओमान और बहरीन का गवर्नर मुकर्रर किया तो हज़रत उस्मान ने उन्हें अपनी जगह ताइफ का अमीर मुकर्रर किया। कुछ अरसे बाद उन्हें बहरीन का अमीर मुकर्रर किया। हज़रत हक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई के हुक्म से बलाद सिंध व हिंद के कई साहिली इलाकों पर लश्करकशी की, जिनमें थाना, भड़ोच और उसके अतराफ शामिल हैं, जहाँ भी यलगार की कामयाबी व कामरानी रही। ज़ियाद बिन अबी सुफ़ियान ने उन्हें खरासान का वाली मुकर्रर किया था। आखिरी दौर में ये बसरा में मुकीम हो गए थे और वहीं 45 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। अलामा ज़ाबी के मुताबिक उनकी वफ़ात 47 हिजरी है। नंबर 3, हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबीउल आस सक़फ़ी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उस्मान और हज़रत हक़म के भाई हैं और अपने भाइयों के अमीराना व फ़ातिहाना सरगर्मियों में उनके शरीके कार रहे। हज़रत मुग़ीरा अपने भाई हज़रत उस्मान के हुक्म से अमीर लश्कर की हैसियत से दिबल की मुहिम पर रवाना हुए और कामयाबी हासिल की। नंबर 4, हज़रत रुबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन ज़ियाद हारिसी मज़हजी।
दोस्तों, हज़रत रबी का ताल्लुक कबीला बनु मजहज से था। उन्होंने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया और हर जंग में हरीफ को शिकस्त से दो चार किया। 17 हिजरी में अहद फारूकी में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें लश्करी इस्लामी का अमीर बनाकर ईरान की जानिब मुख्तलिफ महाज़ों पर भेजा। उन्होंने हर महाज पर जुर्रत व बसालत का मुजाहिरा किया। फतूहुल बदान में मकरान के इलाके शेरजान और उसके अतराफ़ का जिक्र है। उस ज़माने के मकरान का बेशतर इलाका मौजूदा पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान का हिस्सा था। रिवायात बताती हैं कि हज़रत रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहाना जहादी सरगर्मियों का आगाज़ अहद फारूकी से शुरू हुआ और अहद मुआविया तक जारी रहा। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें खरासान का वाली बना दिया था। मशहूर ताबई इमाम हसन बसरी उनके कातिब थे। हज़रत रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहद मुआविया में 51 हिजरी या उसके कुछ अरसे बाद वफ़ात पाई। 5वें नंबर पर जिन सहाबी रसूल का नाम आता है वो हज़रत हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अमर सालबी गफ़ारी का नाम है। आपको बताते चलें कि हज़रत हकम बिन अमर बिन मुजद्दा का ताल्लुक अरब के मशहूर कबीले बनु गफ़ार की शाख बनु सालब से था। इसी निस्बत से सालबी गफ़ारी कहलाते थे। जलीलुल मर्तबत सहाबी रसूल थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई अहादीस रिवायत की हैं। इब्न साद के मुताबिक हज़रत हकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा से बसरा चले गए थे और वहीं अकामत इख्तियार कर ली थी। 17 हिजरी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें मकरान के मफतूहा हिस्सों का वाली मुकर्रर किया। 23 हिजरी में उन्होंने पूरे मकरान का मुहासरा कर लिया और उसे फतह किया। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर ज़ियाद बिन अबी सुफ़ियान ने उन्हें 44 हिजरी में खरासान का अमीर व हाकिम बनाया। वहाँ पहुँचकर हज़रत हकम ने अपनी मुजाहिदाना सरगर्मियाँ शुरू कर दी, जिससे बहुत से बलादो इमसार फतह हुए। कहा जाता है कि आप पहले मुसलमान हैं जिन्होंने इलाका मावरुन नहर में सबसे पहले नमाज अदा की। हिंदुस्तान आने वाले छठे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अब्दुल्ला अंसारी हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उतबान अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आली मर्तबत असहाबे रसूल में से एक थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया था। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें इराक़ व ईरान के महाज पर भेजने का इरादा किया तो उन्हें मदीना तशरीफ़ लाने की दावत दी। इस मौके पर हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जगह कूफे का गवर्नर मुकर्रर किया। बाद-ए-ज़ां हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला को अस्फ़हान की गवर्नरी पर मामूर फरमाया, जहाँ उन्होंने मुखालिफीन इस्लाम से जहाद भी किया। हज़रत अब्दुल्ला ने फ़ारिस मौजूदा ईरान के एक मकाम जी की जंग में भी नुमायाँ हिस्सा लिया। उस जंग में मुसलमानों को फतह हुई और कुफ़ार ने जिज़िये की शर्त पर सुलह की। सुलहनामा हज़रत अब्दुल्ला ने तहरीर फरमाया और ये 23 हिजरी का वाक़या था। इसी साल हज़रत अब्दुल्ला को मकरान भेजा गया, जहाँ हज़रत हकम बिन अमर गफ़ारी मसरूफ़ जहाद थे। हज़रत अब्दुल्ला यहाँ उनके मुआविन हुए। दोस्तों, हिंदुस्तान आने वाले सहाबा में 7वां नाम हज़रत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अदी खिज़रजी अंसारी का है। हज़रत सहल बिन अदी बिन मालिक अंसार मदीना की एक शाख कबीला खिज़रज से ताल्लुक़ रखने वाले जलीलुल मर्तबत सहाबी रसूल थे, जिन्होंने ग़ज़वा बदर वाहिद में शिरकत की सादत हासिल की थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा था कि हज़रत सहल को मकरान का वाली मुकर्रर किया जाए। चुनांचे हज़रत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मकरान गए और उसके गिरदो नवाह के फतूहात में नुमायाँ किरदार अदा किया। ये 23 हिजरी का वाक़या है। हज़रत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर असहाबे रसूल ने मकरान और उसके अतराफ़ के मुतअद्दिद इलाके फ़तह किए, जो इस वक्त मौजूदा बलूचिस्तान का हिस्सा हैं। दोस्तों, अर्ज़ पाकिस्तान की ये बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ एक बदरी सहाबी रसूल की आमद हुई। अगला नाम हज़रत सहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अब्बास अब्दी का है, जो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाने वाले 8वें सहाबी थे। हज़रत सहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अब्बास बिन शराहील अब्दी बहरीन के कबीले बनी अब्द कैस की शाख बनु ज़फ़र से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद का नाम सखर भी बताया जाता है। 5 हिजरी में वफ़द अब्द कैस के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। हज़रत सहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 या 3 हदीसें भी रिवायत की हैं। हज़रत सहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत आलिम व फाज़िल थे। फ़साहत व बलागत और किताबत में मशहूर थे। इल्मुल अंसाब के ज़बरदस्त माहिर थे। रिवायात के मुताबिक 22 हिजरी में आहनफ बिन कैस ने फ़तह हरात के बाद उन्हें वहाँ अपना नायब मुकर्रर किया
اور 23 ہجری میں حضرت سہار فتح مکران میں شریک تھے۔ فتح مکران کے بعد انہیں دربار خلافت میں مجدہ خلافت سنانے کے لیے بھیجا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شاندار استقبال کیا اور دریافت کیا کہ مکران کیسا علاقہ ہے۔ انہوں نے ادیبانہ اسلوب میں یوں بیان کیا، اس کی نرم و ہموار زمین پہاڑ ہے، پانی کم، کھجوریں ردی اور دشمن بے باک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر مزید پیش قدمی سے روک دیا۔ دوستو، نواں نام حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر عرب کے مشہور قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عاصم شاعرانہ طبیعت اور مجاہدانہ فطرت کے حامل تھے۔ جنگ قادسیہ میں شریک تھے۔ فتح عراق کے ضمن میں ان سے کئی اشعار منقول ہیں۔ 17 ہجری میں حضرت سہل بن عدی کے زیر اہتمام مختلف خطوں میں جہاد کے لیے عمراء اور ان کے لواحقین متعین کیے گئے تو عاصم بن عمر کو سجستان میں جہاد کا لوا دیا گیا۔ 23 ہجری میں عاصم بن عمر نے سجستان میں فتوحات کی اور اسی ضمن میں سندھ سے متصل بعض علاقوں کو بھی فتح کیا۔ دوستو، ان صحابہ میں 10واں نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر اشجعی کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر اشجعی ان اصحاب رسول میں سے ہیں جنہوں نے اپنے قبیلے سے آ کر مدینہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت حدیث کا شرف بھی حاصل ہے۔ محدثین نے ان کا شمار علماء مدینہ میں کیا ہے۔ آپ نے 23 ہجری میں سجستان میں حضرت عاصم بن عمر تمیمی کے ساتھ شاندار مجاہدانہ خدمات انجام دیں، جس کے نتیجے میں سندھ کے بعض علاقے فتح ہوئے۔ دوستو، عہد فاروقی میں ہندوستان آنے والے صحابہ میں 11واں نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر بن قریظ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ مشہور اموی صحابی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی ہیں۔ کثیر المناقب ہیں، جن کی مجاہدانہ خدمات سے فارس و خراسان کا بہت بڑا خطہ حلقہ بغوش اسلام ہوا۔ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ عام طور پر ان کی مجاہدانہ خدمات کے ذکر میں جن خطوں کو بیان کیا جاتا ہے وہ موجودہ ایران و افغانستان کے خطے ہیں، لیکن اس میں خراسان کا ذکر بطور خاص ملتا ہے۔ اس عہد میں خراسان ایک بہت بڑا وسیع خطہ تھا، جس کا ایک حصہ آج موجودہ ایران میں ہے اور ایک حصہ موجودہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں شامل ہے۔ دوستو، صحابہ کے یہ 11 نام وہ ہیں جو عہد فاروقی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب تذکرہ کرتے ہیں ہندوستان آنے والے ان صحابہ کا جن کا تعلق عہد عثمانی سے تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ ان کا عہد خلافت 12 برس پر مشتمل ہے۔ ان کے عہد خلافت میں بھی اسلامی حدود سلطنت میں کافی اضافہ ہوا۔ عہد عثمانی میں 4 اصحاب رسول کے نام ملتے ہیں جو خطہ برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔ ان کے اسماء گرامی اور مختصر حالات ملاحظہ فرمائیں۔ ان صحابہ میں پہلا نام حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معمر تیمی قرشی کا ہے۔ حضرت ابو معاذ عبید اللہ بن معمر بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ قرشی قریش کی مشہور شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی شاخ سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعلق تھا۔ عمر پر دونوں کا نسب مل جاتا ہے اور نسبی رشتے کے اعتبار سے دونوں بھائی ہیں۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اصاغر صحابہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت حدیث کا شرف بھی حاصل کیا۔ روایات کے مطابق فتوحات عجم میں انہوں نے شاندار خدمات انجام دی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معمر کو مکران کی مہم کا امیر بنا کر بھیجا۔ یہاں انہوں نے نمایاں فتوحات حاصل کیں۔ طبری کی روایت کے مطابق حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ دشمن کا صفایا کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور نہر کے مقام تک جا پہنچے، پھر فارس کے امیر بنائے گئے۔ 29 ہجری میں الصخر کے مقام پر اس جلیل المرتبت صحابی رسول نے شہادت پائی۔ ایک روایت کے مطابق شہادت کے وقت ان کی عمر 29 برس اور ایک روایت کے مطابق 40 برس تھی، واللہ عالم۔ عہد عثمان کا دوسرا نام حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عثمان بن سعد کا ہے۔ حضرت عمیر بن عثمان بن سعد کا ذکر 29 ہجری کے واقعات میں طبری نے اپنی تاریخ اور ابن اسیر نے الکامل میں کیا ہے، جس کے مطابق حضرت عثمان نے انہیں خراسان کا امیر بنایا تو انہوں نے خراسان اور فرغانہ تک کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ پھر حضرت عثمان نے جب حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معمر تیمی کا تبادلہ مکران سے فارس کر دیا تھا
تو ان کی جگہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکران کا والی بنایا، اور غالباً جب حضرت عبید اللہ الصخر کے مقام پر شہید ہو گئے تو ان کی جگہ حضرت عمیر کو فارس کا امیر بنایا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے امیر تھے۔ اگلا نام حضرت مجاشع رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود سلمہ کا ہے۔ دوستو، حضرت مجاشع بن مسعود مشہور صحابی رسول ہیں جن کی روایات صحیحین، مسند احمد اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں۔ وہ جاہلیت عرب کے مشہور ترین شاعر امر القیس کے احفاد میں سے تھے، اور وہ ان کے بھائی حضرت مجالد نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ حضرت مجاشع فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی دونوں دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم آپ سے ہجرت پر بیعت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہجرت کا دور اب گزر چکا، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں۔ اس پر ہم نے عرض کیا کہ پھر کس بات پر ہم بیعت کریں؟ ارشاد فرمایا، اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ پر۔ بعض روایات میں صرف اسلام اور بعض میں صرف احسان کا ذکر بھی ہے۔ یہ روایات مسند احمد میں موجود ہیں۔ حضرت مجاشع نے اپنی پوری زندگی خدمت اسلامی میں بسر کی، عہد فاروقی و عثمانی کی فتوحات میں نمایاں حصہ لیا۔ ایران کے مرکزی شہر توج کا محاصرہ لشکر اسلامی نے حضرت مجاشع رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی زیر امارت کیا تھا۔ حضرت مجاشع نے کابل اور پاکستان کے علاقے بلوچستان و کرمان وغیرہ فتح کیے۔ عہد عثمانی میں حضرت مجاشع رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات کے بعد مسلمان مستقل طور پر بلوچستان میں آباد ہوئے۔ حضرت مجاشع نے زندگی کے آخری ایام بصرہ میں گزارے۔ 36 ہجری میں جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طرفدار تھے۔ دوستو، اگلا نام حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن سمرہ قرشی کا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف قریش کے معزز فرد تھے۔ عبد مناف پر ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور نسبی رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ قبولیت اسلام کے وقت ان کا نام عبد الکعبہ یا عبد الکلال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ موطا، غزوہ تبوک میں بھی شریک ہوئے۔ روایات کے مطابق آپ نے فتوحات عراق و فارس میں حصہ لیا، کئی بار خراسان و سجستان کی جنگی مہموں میں شریک ہوئے۔ 23 ہجری میں انہیں سجستان کا والی مقرر کیا گیا اور شہادت عثمان کے وقت تک اس منصب پر فائز رہے۔ 42 ہجری میں عبداللہ بن عامر نے دوبارہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کو غزوہ کے لیے سجستان بھیجا۔ اس بار حضرت ابن سمرہ نے بلاد ہند کے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ نے بلاد ہند کے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ آخری دور میں بصرہ منتقل ہو گئے تھے، یہیں 50 ہجری یا 51 ہجری میں وفات پائی۔ دوستو، یہ تھے وہ صحابہ جو عہد عثمانی میں ہند تشریف لائے۔ یہ دور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی مدت 4 برس 9 مہینے بنتی ہے۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد گو کہ بہت پر آشوب رہا، لیکن ان حالات میں بھی عساکر اسلامی نے اپنی فتوحات جاری رکھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ہمیں صرف ایک صحابی حضرت خریت بن راشد کا ذکر ملتا ہے جو ارض پاک و ہند تشریف لائے۔ ان صحابہ کا نام حضرت خریت رضی اللہ تعالی عنہ بن راشد ناجی سامی بتایا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت خریت بن راشد عمان کے قبیلہ بنو سامہ کی شاخ بنو ناجیہ سے ہیں۔ بنو سامہ کے ایک وفد کے ساتھ مکہ مکرمہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان وفد کی باتوں کو توجہ سے سنا اور اہل قریش سے فرمایا کہ یہ لوگ تمہاری قوم سے ہیں۔ اس کے بعد قریش نے انہیں اپنا مہمان بنایا اور ان کی میزبانی کی۔ حضرت خریت نے خلافت صدیقیہ میں فتنہ ارتداد کے خلاف بنو ناجیہ کے سردار کی حیثیت سے حصہ لیا اور قتال مرتدین میں نمایاں شرکت کی۔ خلافت عثمانی میں عبداللہ بن عامر نے انہیں فارس کا امیر بنایا۔ روایت کے مطابق 37 ہجری یا اس کے کچھ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حضرت خریت حالات سے دل برداشتہ ہو کر مکران چلے آئے تھے۔ دوستو، عہد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی جائے تو ان کے عہد میں بھی ایک صحابی رسول حضرت سنان بن سلمہ حجلی کا ذکر ملتا ہے جو ارض پاک و ہند تشریف لائے۔ حضرت سنان بن سلمہ
محبک حزلی ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے دن اور دوسری روایت کے مطابق غزوہ حنین کے موقع پر پیدا ہوئے۔ اثناء جنگ جب سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن محبک کو ولادت کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا، جس نیزے سے میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا حوصلہ مندانہ جملہ سنا تو بچے کا نام سنان رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تہنیک بھی فرمائی۔ تمام تذکرہ نگاروں نے ان کی شجاعت و بہادری کا نمایاں طور سے ذکر کیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ کئی بار حدود پاک و ہند میں امیر مقرر کیے گئے۔ 42 ہجری میں راشد بن عمر کی شہادت کے بعد ہندوستان کے کسی خطے میں امیر بنائے گئے۔ 47 ہجری میں عبداللہ بن سوار عبدی کی شہادت کے بعد ان کی جگہ امیر بنے۔ اسی طرح عہد یزید میں بھی ایک صحابی رسول حضرت منظر بن جارد عبدی ارض پاک و ہند تشریف لائے۔ حضرت منظر بن جارود بھی اصغر صحابہ میں سے تھے۔ اپنے قبیلے بنی عبد قیس کے سردار اور اپنے وقت کے مشہور سخی تھے۔ روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں الصخر کا امیر مقام مقرر کیا۔ یزید کے عہد میں عبید اللہ بن زیاد کے کہنے سے انہیں سرحدات ہند کی طرف روانہ کیا گیا۔ انہوں نے بوقا، قلات اور خزدار کی جنگوں میں نمایاں حصہ لیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ 61 ہجری یا 62 ہجری میں انہیں سندھ کے شہر کندابیل کا امیر مقرر کیا گیا اور 62 ہجری میں کندابیل میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 7-8 سال رہی ہوگی۔ دوستو، تاریخ سے انہی 18 اصحاب رسول کا ذکر ملتا ہے جو ارض پاک و ہند تشریف لائے۔ ان میں سے بعض یہیں مدفون ہوئے اور بعض کچھ عرصہ یہاں رہ کر رخصت ہو گئے۔ ارض پاک و ہند کی تاریخ کا ایک اہم گوشہ ہے، لیکن آج کا مسلمان اپنی تاریخ سے واقف نہیں۔ حالانکہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی تاریخ سے خود بھی واقف ہوں اور اپنی نسلوں کو بھی اپنی تاریخ سے آگاہ رکھیں۔ دوستو، ہندوستان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ سرزمین ہندوستان پر کون کون سے صحابہ تشریف لائے اور کس دور میں تشریف لائے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل ہندوستان کا مذہب کیا تھا اور ہندوستان میں حالات کیا تھے، کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے کی حالت کا سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اسلام کی ہندوستان کی سرزمین پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور اسلام سے پہلے حالات کیسے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق ہندوستان میں اسلام سے پہلے بدھ مذہب کے پیروکار تھے اور بہت ہی قلت کے ساتھ برہمنی مذہب کا بھی پتہ چلتا ہے، لیکن اتنی بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ اس وقت آرین مذہب کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، بلکہ بدھسٹ کا اپنی خیرات تقسیم کرتے وقت جہاں دیگر مستحقین لائن میں ہوتے تھے وہاں برہمنوں کی قطار بھی ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود برہمن بدھ مذہب کو ختم کر کے آرین مذہب قائم کرنا چاہتے تھے۔ مورخ اسلام اکبر شاہ خان کے حوالے سے چین کے مشہور عالم ہیونگ شانگ نے ہندوستان کے سیاحت میں 15 سال تک گزارے۔ اتنی ہی مدت میں ہندوستان کی چپا چپا کی سیر کر لی۔ وہ ہر مقام پر اپنے ماننے والوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ چنانچہ دوران سفر کئی جگہ ڈاکوؤں کے پنجے میں گرفتاری کا ذکر بھی ملتا ہے اور ہمیشہ ان لٹیروں کو کافر اور بے دین بتاتا ہے، حالانکہ وہ برہمنی مذہب کے پیروکار اور بدھ کے مخالف تھے۔ دوستو، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ ہندوستان میں بدھ مذہب کو راجہ اشوک کے زمانے میں کافی ترقی ملی، لیکن اس کے بعد اس کی شہنشاہی ٹکڑوں میں منقسم ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدھ کی اصل تعلیمات مسخ ہو گئیں اور عبادت و اخلاق کی بنیاد کھوکھلی ہو کر رہ گئی، کیونکہ اشوک کے عہد کو 9 برس اور گوتم بدھ کے زمانے کو تقریباً 21 برس ہو چکے تھے۔ چنانچہ پورا معاشرہ بت پرستی و بد عقیدگی اور شدت پسندی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ اسی زمانے کے احوال کی نقاب کشائی اکبر شاہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں سندھ میں عام طور پر بت پرستی رائج تھی۔ مجرموں کی شناخت کے لیے ان کو جلتی ہوئی آگ میں گزارنے کا عام رواج تھا۔ اگر آگ میں جل گیا تو مجرم اور بچ گیا تو بے گناہ تھا۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ جادو کا عام طور پر رواج تھا۔ غیب کی باتیں اور شگون کے تاثرات بتانے والوں کی بڑی گرم بازاری تھی۔ محرمات ابدی کے ساتھ شادیاں کر لینے میں تامل نہ تھا۔ چنانچہ راجہ داہر نے اپنی حقیقی بہن کے ساتھ پنڈتوں کی ایما سے شادی کی۔ رازنی اکثر لوگوں کا پیشہ تھا۔ ذات باری تعالیٰ کا تصور معدوم ہو کر اعلیٰ و ادنیٰ پتھر کی مورتوں اور بتوں کو حاجت روا سمجھتے تھے۔ دوستو، اسی دور کا تذکرہ کرتے ہوئے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ منوشاستر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس وقت عام طور پر ہندو مذہب میں نت نئے دیوتاؤں کا پوجا جانا بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور آج یہ بھی طریقہ ہندوؤں میں رائج ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
طبقہ واریت بے انتہا تھی، یہاں تک کہ ایک قوم شودر نامی ہے جس کے متعلق منوشاستر میں لکھا ہوا ہے اگر مسلمان شودر کسی برہمن کو ہاتھ لگائے یا گالی دے گا تو اس کی زبان تالو سے کھینچ لی جائے۔ اگر اس کا دعویٰ کرے کہ اسے کسی برہمن کو وہ تعلیم دے سکتا ہے تو کھولتا ہوا تیل اس کو پلایا جائے۔ کتے، بلی، مینڈک، چھپکلی، کوے اور الو شودر کے مارنے کا کفارہ برابر ہے، یعنی اگر برہمن کا کوئی شخص دوسری ذات والے کو قتل کر دے تو فقط اس کی اتنی سی سزا ہے کہ اس کا سر منڈوا دیا جائے، اور اس کے برعکس دوسری قوم کے لوگ برہمن کے سامنے لب کشائی بھی کریں تو ان کی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ دوستو، یہ تھی ہندو مذہب کی مختصر سی جھلک۔ اب بات کرتے ہیں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب اور ہند کے تعلقات کی۔ تاریخی روایات کے مطابق بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ہندوستان کے مختلف قبائل احامرا، اساورا، بیاسرا اور ٹھاکر کے لوگوں کا وجود بحرین، بصرہ، مکہ اور مدینہ میں ملتا ہے۔ کتب تاریخ و جغرافیہ سے واضح ہوتا ہے کہ جاٹ برِ صغیر سے ایران گئے اور وہاں کے مختلف بلاد و قصبات میں آباد ہوئے اور پھر ایران سے عرب پہنچے اور عرب کے کئی علاقوں میں سکونت اختیار کر لی۔ نیز تاریخ میں ان قبائل کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ قبائل عرب کے ساتھ گھل مل گئے۔ ان قبائل میں سے بعضوں کے بہت سے رشتہ دار تھانہ، بھڑوچ اور اس نواح کے مختلف مقامات میں جو بحیرہ ہند کے ساحل پر تھے آباد تھے۔ بالآخر عرب و ہند کے درمیان شدہ مراسم بڑھتے گئے، یہاں تک کہ برصغیر متحدہ ہند اور عرب کا باہم شادی و بیاہ کا سلسلہ بھی چل پڑا۔ اس ہم آہنگی کی سب سے اہم کڑی عرب و ہند کے تجارتی تعلقات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے نت نئے اشیاء خوردونوش وغیرہ، ناریل، لونگ، سندل، روئی کے مخملی کپڑے، سندھی مرغی، تلواریں، چاول اور گیہوں اور دیگر اشیاء عرب کی منڈیوں میں جاتی تھیں۔ دوستو، اس واقعے کی تصریح ایک مصری مورخ یوں کرتا ہے کہ جنوبی عرب سے آنے والے تجارتی قافلوں کی ایک منزل مکہ مکرمہ تھا۔ یہ قافلے ہندوستان اور یمن کا تجارتی سامان شام اور مصر کو لے جاتے تھے۔ اثناء سفر میں یہ لوگ مکہ مکرمہ میں قیام کرتے اور وہاں کے مشہور کنویں زمزم سے سیراب ہوتے اور اگلے دن کے لیے بقدر ضرورت زمزم کا پانی ساتھ لے جاتے تھے۔ دوستو، جہاں تک ہندوستان میں طلوع اسلام یا آمد اسلام کی بات ہے تو یوں تو لوگوں میں مشہور ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی روشنی بزور تیر و شمشیر سب سے پہلے سرزمین سندھ پر پڑی، لیکن یہ واقعہ 93 ہجری کا ہے، جبکہ اس سے بہت پہلے عہد فاروقی میں یعنی 15 ہجری میں مالابار اور سرندیب کے علاقوں میں اسلام کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اور اس سلسلہ وار عہد عثمانیہ سے خلافت امیہ تک یکے بعد دیگرے بہت سے صحابہ رسالت و توحید کی روشنی جنوبی ہند میں لا کر اس علاقے کے گوشے گوشے کو روشن کرنے میں ہمہ تن منہمک تھے، اور اسلام کسی خلل اور رکاوٹ کے بغیر پھیل رہا تھا اور لوگوں کے ذہن و دماغ کو مسخر کیے جا رہا تھا، جس کا تفصیلی تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ عہد فاروقی، عہد عثمانی اور بعد کی ادوار میں صحابہ کرام وقتاً فوقتاً ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی روشنی پھیلاتے رہے۔ اس کے علاوہ مالابار ہندوستان کے راجہ نے معجزہ شق القمر کا چشمدید مشاہدہ کیا اور تاریخ و دن محفوظ کر کے تحقیق شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، انہی کا یہ معجزہ ہے۔ دوستو، اس راجہ کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں گزر چکا۔ اس راجہ نے دل سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن قبل اس سے کہ وہ اپنی تشنگی بجھاتا دل کے ارمان دل ہی میں لیے ہوئے مالک حقیقی سے جا ملا۔ دوستو، رہا محمد بن قاسم کا ہندوستان پر حملے کا سوال، تو اس کا مضبوط جواب یہ ہے کہ حملے کے اسباب راجہ طاہر کے سیاہ کرتوت اور اس کے ہمراہ بیویوں کی دراندازی تھی۔ دوستو، آئیے آپ کو ہندوستان پر مسلمان حکمرانوں کی تہذیب و تمدن کے اثرات کے حوالے سے علامہ شبلی رحمہ اللہ کا نظریہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کسی غیر قوم کا کسی غیر ملک پر قبضہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، ورنہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح سب سے بڑے مجرموں کے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ فاتح اقوام نے ملک کی تہذیب و تمدن پر کیا اثر پیدا کیا ہے۔ چنگیز خان فتوحات کے لحاظ سے دنیا کا فاتح اعظم ہے، لیکن اس کی داستان کا ایک ایک حرف خون سے رنگین ہے۔ مراٹھے ایک زمانے میں تمام ہندوستان پر چھا گئے تھے، لیکن اس طرح کے آندھی کی طرح اٹھے، لوٹا مارا، چوتھ یعنی آمدنی کا چوتھائی وصول کیا اور نکل گئے۔ باخلاف اس کے متمدن قوم جب کسی ملک پر قبضہ کرتی ہے تو وہاں کی تہذیب و تمدن دفعتاً بدل جاتی ہیں۔ سفر کے وسائل، رہنے کا طور، کھانے پینے کے طریقے، وضع و لباس کا انداز، مکانوں کی سجاوٹ، گھروں کی صفائی، تجارت کے سامان، صنعت و حرفت کی حالت، ہر چیز ایک نیک عالم نظر آتا ہے،
اور گو مفتوح قوم ضد سے احسان نہ مانے، لیکن در و دیوار سے شکر گزاری کی صدائیں آتی ہیں۔ دوستو یوں تو ہلکی پھلکی جھڑپیں 15 ہجری ہی سے شروع ہو چلی تھیں۔ نیز سندھی قیدیوں کا، جن کو ایران لڑائی کے وقت کام میں لاتا تھا، عربوں کے ساتھ ہم محاذ ہونے کا اشارہ بھی تاریخ سے ملتا ہے، لیکن باضابطہ ہندو پر حملے کا نقشہ یوں ہے۔ راجہ طاہر کی سرکشی مسلمانوں کے خلاف حد سے متجاوز ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے عراق کے گورنر حجاج نے محمد بن قاسم کو ہندوستان کی طرف 12,000 افواج مائع اسباب و آلات حرب و ضرب کے راجہ طاہر کی گو شمالی کے لیے روانہ کیا، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اسلامی لشکر جرار کا راجہ طاہر کی فوج سے زبردست مارکا ہوا اور راجہ طاہر مارا گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین کو ظلم و سرکشی سے پاک کر دیا۔ پھر محمد بن قاسم نے پیدر پہ کئی مقامات پر فتح حاصل کی اور ان پر شاندار کارکردگی دکھائی۔ دوستو تاریخ شاہد ہے کہ اہل سندھ پہلے کیا تھے اور اسلام کے مقدس اور روح افزا سائے میں آنے کے بعد اخلاق اور تعلیم و تہذیب کے کیسے اعلیٰ معیار پر پہنچ گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق محمد بن قاسم کے بعد متعدد مسلم حکمران آئے اور تھوڑی تھوڑی مدت میں بدلتے رہے، جس کی وجہ سے پہلے کی نسبت نظم و نسق خاصا اثر انداز ہوا۔ البتہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور اقتدار میں اہل سندھ و ہند کے نام دعوتی خطوط روانہ کیا، جن میں توحید و رسالت کی دعوت اور بت پرستی و بد اخلاقی سے باز رہنے کی اجازت تھی، جس کا سردست نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ بہت سارے ہندو سردار ان اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان حقائق پر مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ روایات بتاتی ہیں مسلمان حکمرانوں کا یہ سلسلہ عبد الملک بن شہاب تک چلا اور اس کے تقریباً 2 صدی بعد 997 میں محمود غزنوی کا دور آیا اور متعدد حملوں کے بعد حکومت ہند کی باغ دوڑ محمود غزنوی نے سنبھالی۔ پھر تقریباً 1.5 صدی کے بعد 1171 میں محمد غوری آیا اور کئی مارکا آرائیوں کے بعد فتح کی اور سلاطین ہند میں شامل ہوا۔ لیکن یاد رہے کہ ہندوستان پر باضابطہ مسلمانوں کی طویل حکومت کا آغاز سلطان ظہیر الدین بابر سے ہوا، اس لیے کہ بابر سے پہلے جو بھی آیا اس کی حکومت محدود علاقے تک رہی، چہ جائے کہ محمود غزنوی نے اس میں کافی وسعت پیدا کی تھی۔ دوستو تاریخی روایات کے مطابق بابر نے ترکستان سے مختلف مقامات مسخر کرتے ہوئے 1526 میں ہندوستان کو بھی اپنے زیر کمان کر لیا، لیکن ہندوستان کی معاشرت اسے بڑی عجیب و غریب محسوس ہوئی اور اہل ہند اسے تہذیب و تمدن سے کوسوں دور نظر آئے۔ چنانچہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ ظاہر ہے کہ اس سے قبل کی اسلامی حکومتوں نے بھی ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو کچھ نہ کچھ ضرور ترقی دی تھی، تاہم اب بابر نے ترکستان سے آ کر ہندوستان کو جس حالت میں دیکھا اس کی تصویر اس کے لفظوں میں ہے۔ ہندوستان میں اچھے گھوڑے نہیں، اچھا گوشت نہیں، انگور نہیں، خریزہ یعنی خربوزہ نہیں، باغوں اور عمارتوں میں آب رواں نہیں، عمارتوں میں نہ صفائی ہے، نہ موزوں روشنی، نہ ہوا، نہ تناسب۔ عام آدمی ننگے پاؤں رنگوٹی لگائے پھرتے ہیں، عورتیں لنگی باندھتی ہیں جس کا آدھا حصہ کمر سے لپیٹ لیتی ہیں اور آدھا سر پر ڈال لیتی ہیں۔ دوستو اسلام کے ہندوستان میں آمد نے اس تہذیب و تمدن کو یکسر تبدیل کیا۔ شاہان اسلام نے ہندوستان کو اپنا وطن سمجھا اور اس کو ترقی کی سمت گامزن کرنے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا، نیز اس کو دیدہ زیب، سونے کی چڑیا اور پرکشش بنانے میں پوری دلچسپی کا مظاہرہ کیا، جس کو مولا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ منظر کشی کرتے ہیں۔ مسلمان اگرچہ ہندوستان میں فاتح کی حیثیت سے آئے، لیکن اجنبی حکمرانوں کی طرح انہوں نے اس کو محض تجارت کی منڈی اور حصول دولت کا ذریعہ نہیں سمجھا، بلکہ اس کو وطن بنا کر یہیں رس بس گئے اور مرنے کے بعد بھی اس کی خاک کے پیبند ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے حکومت و سیاست، علم و فن، صنعت و حرفت، زراعت و تجارت، تہذیب و معاشرت، ہر حیثیت سے اس کو ترقی دے کر صحیح معنوں میں ہندوستان کو جنت نشان بنا دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ شہنشاہان اسلام نے مختلف مقامات پر تعلیمی ادارے قائم کیے، رفاع عام کا مکمل نظم و نسق کیا، پھر ڈاک کی راہیں ہموار کیں، مختلف انواع روز مرہ نیز سردیوں کے کپڑوں کے بے شمار کارخانے بنوائے، تجارت اور زراعت کا صحیح زاویہ سکھایا اور متمدن ممالک کے اتصال کا سامان مہیا کیا، نیز صنعت و حرفت کو بام عروج تک پہنچایا، جس کو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں، ہندو ہمیشہ سے نہایت سادہ لباس پہنتے تھے اور غالباً ان کو غزی گاڑے کے سوا اور کچھ پہننا نہ آتا تھا۔ اکبر نے دلی، لاہور، آگرہ، شیخ پور، احمد آباد اور گجرات میں پارچہ بافی کے بڑے بڑے کارخانے جاری کیے۔ ایران، افغانستان اور چین سے کاریگر بلوا کر ہر قسم کے قیمتی کپڑے تیار کروائے۔ اسی طرح اہل ہند کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جن خوراک کی بھی ضرورت پڑی
خواہ باطنی ہوں یا ظاہری، مسلم حکمرانوں نے اس کو بہم پہنچایا۔ دوستو یاد رکھیں، حقیقت چھپ نہیں سکتی، جھوٹ بولنے سے اچھا نہیں ہو جاتا۔ دونوں میں دن رات کا فرق ہے۔ گو جھوٹ کو سچ کا لبادہ اوڑھنا دن کو رات بنانے کے مترادف ہے۔ کوئی حقیقت سے جس طرح ممکن ہو آنکھ بند کر لے، لیکن راست بازی اپنی حقیقی روشنی سے مد مقابل کی نگاہ خیرہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ دوستو بڑے افسوس کی بات ہے کہ چند غلام اور حقیقت سے بے خبر لوگ اسلامی حکومت کے بے انصاف تشدد اور سلاطین کی ریڑھ کی ہڈی ہندوستان کے ہر ذرے کو آفتاب و ماہتاب نے بنانے والے اور پورے 50 سال تک سپاہیوں کی مقدار پر تنخواہ لے کر ملک و قوم کی خدمت کرنے والے عالمگیر اورنگزیب کو متشدد اور مذہب ہندو کا جانی دشمن قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود جواہر لال نہرو اپنی کتاب تلاش ہند میں ہندوستانی سماج، ہندوستانی فکر اور ہندوستان کی تمدن و ثقافت پر مسلمانوں کے ناقابل فراموش گہرے اثرات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہندوستان میں اسلام کی اور ان مختلف قوموں کی آمد نے جو اپنے ساتھ نئے خیالات اور زندگی کے مختلف طرز لے کر آئے، یہاں کے عقائد اور یہاں کی حیت اجتماعی کو متاثر کیا۔ بیرونی فتح خواہ کچھ بھی برائیاں لے کر آئے، اس کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، یہ عوام کے ذہنی افق میں وسعت پیدا کر دیتی ہے اور انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے ذہنی حصار سے باہر نکلے۔ دوستو بالکل اسی طرح افغان فتح نے ہندوستان پر اثر ڈالا اور بہت سی تبدیلیاں وجود میں آ گئیں۔ اس سے بھی زیادہ تبدیلی اس وقت ظہور آئی جب مغل ہندوستان میں آئے، کیونکہ یہ افغانوں سے زیادہ شائستہ اور ترقی یافتہ تھے۔ انہوں نے ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ اس نفاست کو رائج کیا جو ایران کا حصہ تھی۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ سابق صدر کانگریس اور جنگی آزادی کے ایک رہنما ڈاکٹر پیٹابی ستیا رمیا نے یہ اعتراف کیا کہ مسلمانوں نے ہمارے کلچر کو مالامال کیا ہے اور ہمارے نظم و نسق کو مستحکم اور مضبوط بنایا ہے، نیز ملک کے دور دراز حصوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس ملک کے ادب اور اجتماعی زندگی میں اب ان کی چھاپ بہت گہری دکھائی دیتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمونا بہت مشکل کام ہے۔ آج ہمارے اہل وطن ان حکمرانوں کے احسانات جس طرح بھی ہو فراموش کر دیں، لیکن ان کے لگائے ہوئے اس سدا بہار گلشن کی دلربائی اور آنکھوں اور ان کے عطر بیز پھولوں سے اپنی ناک کب تک بند کریں گے، جبکہ خود اسی باغ کے بلبل ہیں اور پرورش پا کر اس کی خوشبوؤں سے لہرا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کے مورخین نے دل آفرینی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے بعض اہل وطن کی نگاہ میں تمام مسلم حکمرانوں میں سب سے بڑا مجرم سلطان اورنگزیب ہے، اور اس پر آئے تمام جرائم میں سب سے بڑا جرم ہندوؤں کے ساتھ تشدد اور ان کے مینار کو منہدم کر کے مساجد کی تعمیر۔ لیکن اس خود تراشیدہ الزام کا حقیقت سے کس قدر تعلق ہے، ہر وسیع النظر مورخ اور اس کی صحیح نتیجے تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ حالانکہ عالمگیر سے انہی مندروں اور مسجدوں کو نقصان پہنچا جو باغیوں کی پناہ بن چکی تھی۔ اگر ایک طرف عالمگیر کے ہاتھوں متھرا اور بنارس کے مندروں کو ظاہری نقصان پہنچا، تو دوسری طرف اسی نے بیجاپور کی جامع مسجد کو بھی زمین سے ملوا دیا۔ نیز گولکنڈہ کی مسجدیں بھی اس زد میں آئیں، جس کی شہادت ایک منصف مزاج ہندو مورخ بی این پانڈے کی تحریر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تحریر کرتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ متھرا اور بنارس اس کے یا کسی اور کے ہیں۔ دوسری جگہ کے مناظر کو توڑ کر مسجدیں تعمیر کرائیں۔ اب خود وہ مورخ اپنی فہم کو وسیع کرے، جس نے بہار کے کالج میں داخل شدہ ایک کتاب میں صاف طور پر یہ سوال قائم کر کے دکھایا ہے کہ اورنگزیب نے مندر منہدم کروا کر کون سی مسجد تعمیر کروائی ہے۔ دوستو ان حقائق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عقل مند شخص بآسانی یہ اندازہ کر سکے کہ شاہان مسلم جب ہندوستان آئے تو اپنے ساتھ کیا لائے، ہندوستان پستی کی کس تہ تک پہنچ چکا ہے اور اسلام نے اس کو بلندی کے کس معیار تک پہنچایا ہے۔ سارے بادشاہ سرزمین ہند پر باغبان بن کر آئے اور اپنی مذہبی قوت کو اس کی باغبانی اور اس کو خوشگوار بنانے میں صرف کیا۔ بقدر ضرورت زمین بھی خریدی اور خس و خاشاک کو صاف کر کے اثر نو ایک شاندار اور متنوع گلوں کی پھلواری قائم کی، ہر طرح اس کی آبیاری کی، اور اس کے وہ پھول جو صدیوں سے طبقہ واریت، دیوتاؤں کی کثرت اور نفرت اور رہبانیت کے بعد سموم جھلس رہے تھے، کوئی نئی زندگی عطا کی اور پھلنے پھولنے کی مکمل راہیں ہموار کی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔